الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، امامت کے بارے میں، اس امامت کے عقیدے کے سلسلے میں مکتب تشیع کا عقیدہ جو ہے وہ بیان ہوا اور اس کی دلیلیں سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہو رہی تھیں، اور نقلی دلائل میں ہم نے کہا کہ بہت ساری مشہور و معروف روایتیں ہیں جو 12 اماموں کی امامت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کی امامت کو اور ان کی رہبری، ان کی ولایت کو مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام اور اہل فکر و اہل بصیرت کے لیے روشن کرتی ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو میں ایک روایت جو ہے اور پیش کرتے ہیں۔ روایت تو بہت سی ہیں اور تمام روایتوں کو اس مختصر سے سلسلے میں سب کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی، لیکن چند مشہور و معروف روایتیں جو ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی فضیلتوں کے بارے میں جن آیتوں میں بات بیان ہوئی ہے اور جن روایتوں میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے بیان بھی کیا اور بعض کی طرف فقط اشارہ کیا۔ ایک روایت آج ہم اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ سورہ مبارک نساء کی ایک آیت بھی ہم نے پیش کی تھی، آیت اطاعت، اور اس میں جو ہے آیت 59 میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں جو روایتیں ہیں عزیزان گرامی، اور اس آیت کی تفسیر سے مربوط جو روایتیں ہیں، ان میں ایک روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، انتہائی عظیم المرتبت صحابی رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہے وہ آپ سے ایک روایت یہاں منقول ہے، اور آپ جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت طاعت نازل ہوئی اور اس میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، تو یہاں پر رسول خدا کی خدمت میں وہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، یہاں پر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یہاں تک تو یہ مسئلہ واضح ہے، ہم آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں، اور آپ کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ اپنے میں سے جو تمہارے میں سے صاحبان امر ہیں ان اولو الامر اور صاحبان امر کی اطاعت بھی کرو، یہ اطاعت کو جو واجب قرار دیا گیا ہے، یہاں صاحبان امر سے کون مراد ہیں؟ تو یہاں پر اس بات کے پوچھے جانے پر اور اس سوال کے کیے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحبان امر جن کا آیت جن کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے، وہ سب امام ہیں، یہ سب ائمہ ہیں، امام ہیں، اور یہ سب میرے جانشین ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ جناب ابو طالب کے فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کے بعد حسن ہیں، حسین ہیں، اور اس کے بعد علی ابن الحسین ہیں،
اور اس کے بعد محمد ابن علی ہیں 5ویں امام، اور پھر فرمایا کہ توریت میں ان کا نام باقر مرقوم ہے۔ توریت میں رسول اللہ کے 5ویں جانشین کو باقر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر جب یہاں پہنچے تو جابر سے کہا کہ اے جابر تم ان سے ملاقات کرو گے۔ یہ بشارت رسول اللہ نے خوشخبری دی جابر کو کہ اے جابر تم ان سے ملاقات کرو گے میرے 5ویں جانشین سے، تو جب تم ملاقات کرو اس وقت ان کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا۔ اور پھر سلسلے کو جاری رکھا۔ اللہ کے حبیب نے پہچانوانا اپنے جانشینوں کو اور ان صاحبان امر کو جن کی اطاعت کا حکم اس آیت میں آیا ہے۔ فرمایا کہ ان کے بعد یعنی جناب 5ویں امام جو ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیا اور فرمایا کہ ان کے بعد یعنی محمد ابن علی کے بعد جعفر ابن محمد صادق ہیں، پھر موسیٰ ابن جعفر ہیں، اور پھر علی ابن موسیٰ، ان کے بعد محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، اور پھر حسن ابن علی، اور پھر سب سے آخر میں حسن ابن علی کے فرزند ہوں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور جن کی کنیہ میری کنیت کی طرح ہوگی، یعنی میری ہی کنیت جو ہے وہ اس کی کنیہ ہوگی۔ تو یہ حدیث عزیزان گرامی یہ ان احادیث میں سے ہے، یہ ان روایتوں میں سے ہے کہ جن روایتوں میں 12 اماموں کا نام لے کر تذکرہ موجود ہے اور پہچنوایا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے حدیث میں کہ وہ 12 جانشین جو رسول اللہ کے ہیں، وہ 12 خلفاء، وہ 12 اوصیاء، وہ 12 اولیاء، وہ 12 امام جو رہبر ہیں امت کے لیے، جن کو صاحبان امر اس آیت میں کہا گیا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ یہ 12 ہستیاں ہیں، اور ان کا نام لے کر اس حدیث میں جو جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے عزیزان گرامی، اس روایت میں یہ بیان ہوا۔ اور اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جہاں ائمہ اطہار علیہم السلام کے ناموں کا ذکر آیا ہے، اور ان احادیث کو عزیزان گرامی روایت کی کتابوں میں جو روایتیں نقل کی گئی ہیں معصومین علیہم السلام سے، ان کتابوں میں سامعین کرام تحقیق کرنے والے حضرات جو ہے وہ ان روایتوں کو وہاں سے روایات کی کتابوں میں دیکھ کر وہاں سے مطالعہ فرمائیں، اور وہاں سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ یہ 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے، اور یہ نقلی دلائل جو ہے وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوئے، اگرچہ اختصاری کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس مختصر سلسلے میں بھی پوری کوشش ہماری یہ رہی کہ جو ہے وہ نقلی دلائل میں سے مشہور و معروف دلائل جو ہیں، اور کچھ دلائل جو ہے بات کو واضح کرنے کے لیے آپ سامعین کی خدمت میں، محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور الحمدللہ یہ ہم نے نقلی دلائل بیان کیے ہیں آپ کی خدمت میں۔ مزید نقلی دلائل کے لیے آپ رجوع کریں عقائد کی کتابوں میں، علم الکلام کی کتابوں میں، اور امامت و ولایت کے بارے میں جو آیات آئی ہیں اور آیات کی تفاسیر میں جو ان تفسیروں کی ذیل میں روایتیں ہیں ان کا سامعین کرام مطالعہ فرمائیں۔ اب آئیے ہم ایک اور مسئلے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے ناموں کے ساتھ جو بات واضح ہوئی کہ جانشین 12 ہیں، امت کے امام 12 ہیں، رسول اللہ کے خلفاء جو گزریں گے قیامت تک وہ 12 ہیں۔ بعض روایتوں میں بعض کا نام لیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں تمام کا نام لیا گیا ہے۔ اب یہ کثرت سے یہ حدیثیں اور نقلی دلیلیں عزیزان گرامی جو پیش ہوئی ہیں، اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پیش کریں۔ ان 12 اماموں میں جب 9 امام ہیں، اور جب 9 امام کا زمانہ آتا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام امام جواد الائمہ کے لقب سے معروف ہیں،
تو امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام وقت ہوتے ہیں، منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ جب فائز ہوتے ہیں منصب امامت پر تو یہ ان کی امامت ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے ہیں امام جواد علیہ السلام، اور ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو بالغ ہونے سے پہلے ایک نابالغ بچہ، ایک سوال پیش آ گیا تھا۔ خود اس زمانے میں جو شیعہ اثنا عشری مکتب رکھنے والے افراد تھے، شیعہ اثنا عشری مذہب کے مطابق 12 اماموں کا عقیدہ رکھنے والے تھے، ان کے لیے سوال پیش آ گیا کہ یہ نویں امام جو ہیں امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، یہ ان کی عمر ابھی کم ہے اور یہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو کیا بالغ ہونے سے پہلے نابالغ بچہ جو ہے کیا وہ امت کا پیشوا اور امام ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال جو ہے یہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پوچھا گیا، چونکہ جب یہ قرائن روشن ہوئے کہ امام علی رضا علیہ السلام رخصت ہوں گے، تو اس وقت امام تقی علیہ السلام کا، امام جواد علیہ السلام کا سن مبارک اور آپ کی عمر جو ہے وہ کم تھی، تو ان قرائن سے جب یہ روشن ہوا کہ آپ کے بعد نویں امام جو ہے وہ ابھی نابالغ ہیں اور ان کی عمر کم ہے، تو یہ کیسے جو ہے کم سنی میں اور نابالغ جب ہیں اس زمانے میں کیسے جو ہے وہ امام ہوں گے، اور کیا امام جو ہے وہ کم عمر بچہ جو ہے جو بالغ نہ ہوا ہو وہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور اسی طرح اہل تسنن کے بہت سارے علماء نے جو ہے وہ اس مسئلے کو بھی اٹھایا اور اس سوال کو پیش کیا ہے، اور بعض حضرات کی طرف سے البتہ چند جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کو قبول نہیں کرنے والے لوگ ہیں اور اہل بیت علیہم السلام سے مودت اور محبت کی نعمت سے دور ہیں، تو معزز سامعین ان کی طرف سے ایک اعتراض کی صورت میں بھی یہ مسئلہ ان کی تصنیفات میں، تالیفات میں، ان کے لٹریچر میں یہ پیش ہوا ہے اور بیان ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ 12 اماموں کے عقیدے کو جو اتنے دلائل کے ساتھ قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھوس و محکم دلیلیں ہیں، تو ان میں وہ 9 امام کی جو امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو وہ ایک نابالغ بچے کی کیسے جو ہے وہ امامت کے قائل ہو گئے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہاں اس سوال کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کر رہے ہیں کہ یہ سوال امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں خود شیعوں کی طرف سے اور اس مکتب کے ماننے والوں کی طرف سے جو دلائل کے ساتھ، محکم دلیلوں کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ وہ اعتقاد رکھتے تھے اس بات پر، اور ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی یہ 12 جانشین ہیں اور ان کے نام رسول اللہ سے وارد ہونے والی روایتوں میں بھی آئے ہیں، جیسا کہ ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے آج پیش کی ہے پروگرام میں عزیزان گرامی، اور بھی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں تمام ائمہ کا نام ہے، بعض روایتوں میں بعض ائمہ کا نام ہے، اور باقی ائمہ کی طرف اشارہ ہے عزیزان گرامی۔ اب اس سوال کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں آج کا سلسلے گفتگو اس پروگرام میں کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نابالغ بچہ جو ہے وہ منصب امامت پر فائز ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے، پسندیدہ دین ہے، دین مبین اسلام، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مکتب تشیع کے مطابق دلائل کی روشنی میں، جو ٹھوس دلائل کی روشنی میں 12 جانشینوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اور امام جواد کی علیہ السلام کی امامت پر جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، معتقد ہیں، تو یہ نابالغ امام کی امامت آیا ممکن ہوتی ہے یا ممکن نہیں ہوتی؟ کیا جواب ہے اس سلسلے میں عزیزان گرامی؟ انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا